حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام حق مختلف ممالک کی طرف بھیجتے رہے۔ آپ کی سیرت، آپ کا اخلاق اور آپ کا طرز عمل دیکھ کر دن بدن لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، یہ تسلیم کر رہے تھے کہ اس زمین پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کوئی نہیں۔ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے تو یقیناً یہ سچ ہے۔ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں تو یقیناً یہ سچ ہے۔ نجران ایک علاقہ ہے یمن کے قریب جہاں اکثر عیسائی بستے تھے اور وہاں کے لوگ باعلم تھے۔ تو جب ان کے پاس پیغام حق پہنچا کہ محمد بن عبداللہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے اور اللہ کا دین لے کے زمین پہ آیا ہے، تو جب انہوں نے یہ پیغام پڑھا تو انہوں نے اللہ کے رسول کی نبوت کا انکار کر دیا اور کہا کہ پہلے ہم تصدیق کریں گے جو نشانیاں ہماری کتابوں میں آخری نبی کی ہیں، پہلے ہم دیکھیں تو کہ وہ نشانیاں محمد بن عبداللہ میں ہیں بھی یا نہیں۔ تو بس نجران کے عالم مدینے کی طرف چل پڑے۔ ان کی کتابوں میں جو آخری نبی کی نشانیاں تھیں ان میں پہلا شرط یہ تھا کہ آخری نبی سادگی پسند کرے گا، مہنگے لباس اور مہنگی نالین نہیں پہنے گا۔ دوسرا شرط کہ وہ مہمان نواز ہوگا، دشمن بھی اس کے در پہ جائے گا تو وہ اس کو سینے سے لگائے گا۔ تیسرا، اس کا کوئی بادشاہ کی طرح محل نہیں ہوگا، وہ زمین پہ سوئے گا۔ اور چوتھا کہ اس کے گھر والے بھی اس کی طرح سادگی اختیار کریں گے، ان کے گھر والوں کے لباس بھی جگہ جگہ سے سیے ہوئے ہوں گے۔ بس جیسے ہی اہل نجران مدینے پہنچے تو لوگوں سے پوچھنے لگے کہ کہاں ہے تمہارا بادشاہ محمد اور کہاں ہے اس کا محل؟ لوگوں نے کہا محمد کا محل؟ وہ تو اللہ کے رسول ہیں، وہ تو غریبوں اور غلاموں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، سادہ سے سادہ لباس پہنتے ہیں، وہ کسی محل میں نہیں رہتے۔ اگر محمد سے ملنا ہے تو جاؤ اللہ کے گھر میں، وہ لوگوں کو درس اخلاق دے رہے ہوں گے۔ اہل نجران حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ بس چلتے چلتے جب مسجد نبوی پہنچے تو دیکھا اللہ کا رسول لوگوں کی اصلاح فرما رہا ہے، ان کے چہرے پہ وہ نور، ان کے کپڑے جو جگہ جگہ سے سیے ہوئے تھے، ان کی نالین جس پہ کوئی جگہ ایسی نہ تھی جو صحیح و سالم ہو۔ غریب بھی اس کے پاس ایسے جا رہے ہیں جیسے ان کے دوست ہوں، وہ سب کو برابر رکھ رہے ہیں، نہ کسی کو کم نہ کسی کو زیادہ۔ اہل نجران والے حیران ہو گئے کہ یہ تو وہی نشانیاں ہیں جو آخری پیغمبر کی تھی۔ آپس میں بات کرنے لگے کہ اگر ہم جلد بازی میں تسلیم کریں گے تو ہمارے قبیلے والے ہم پہ ہنسیں گے، آؤ پہلے سے بات کرتے ہیں۔ اور کہنے لگے کہ اے محمد، ہم نجران سے آئے ہیں اور ہم تمہیں نبی تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول نے جیسے یہ سنا ان کو پہلے سینے سے لگایا اور پھر اپنے ساتھ بٹھایا اور فرمایا ہدایت اللہ کا انمول خزانہ ہے، وہ جب چاہے جسے چاہے عطا کر دیتا ہے۔ وہ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ یہ اخلاق تو آخری نبی کا ہے۔ انہوں نے بڑی غور و فکر کے بعد چند سوالات اللہ کے رسول سے پوچھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ عیسیٰ مسیح کے لیے کیا سوچ رکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عیسیٰ اللہ کا نبی ہے اور اللہ کا پیغام لے کے اس زمین پہ آیا اور وہی پیغام میں آگے بڑھانے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا عیسیٰ اور اللہ کے نبی؟ عیسیٰ اللہ کے نبی نہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ وہ بغیر باپ کے زمین پہ آئے تھے۔ اللہ کے رسول نے مسکرا کے فرمایا اگر خدا کے بیٹے ہونے کا دلیل یہ ہے کہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوا وہ اللہ کا بیٹا ہے، تو اس سے پہلے تو آدم و حوا بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، تو اس حساب سے تو اللہ کے پہلے بیٹے آدم ہوئے۔ اے شخص یاد رکھو، اللہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، وہ واحد ہے، وہ لا شریک ہے۔ بس بحث چلتی رہی یہاں تک کہ 3 دن گزر گئے اور اللہ کے رسول مختلف دلائل پیش کرنے لگے، لیکن اہل نجران کے جو عالم تھے انہوں نے کہا نہیں، پہلے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانو، اس کے بعد ہم تمہیں نبی مانیں گے۔ بات جب یہاں تک پہنچی تو سورہ آل عمران کی اس آیت کا نزول ہو گیا کہ اے رسول
वाज़ेह करने के बाद भी ये तस्लीम ना करें तो कह दो ये अपने बच्चे लाएं, हम अपने बच्चे लाएंगे। ये अपनी औरतें लाएं, हम अपनी औरतें लाएंगे। ये अपने मर्द लाएं, हम अपने मर्द लाएंगे। फिर जो झूठा होगा अल्लाह उस पे लानत करेगा। बस अहले नजरान वाले हंसने लगे कि जो यहाँ आलिम मौजूद है, किसी ने 70 साल इबादत की है, किसी ने 100 साल इबादत की है, हम कल सब मिलके तुम्हारे नबी के लिए बद्दुआ करेंगे। ऐ लोगो अपने नबी को समझाओ वगरना वो बद्दुआ में नीस तो नाबूद हो जाएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह जो चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता। पूरा मदीना और आसपास के लोग जमा होने लगे, मुबाहला देखने लगे कि कौन झूठा कौन सच्चा। मुबाहला के मैदान में अहले नजरान पहले पहुंचे और वो अपनी पढ़ाई करने लगे, मुख्तलिफ दुआएं पढ़ने लगे और लोगों से पूछने लगे बताओ तुम्हारा नबी कहाँ से आएगा। लोगों ने कहा उनके घर से ये रास्ता इस तरफ आता है। वो उस रास्ते पे पढ़ाई कर ही रहे थे कि इतनी देर में अल्लाह का रसूल अपनी गोद में हुसैन और अपने हाथ में हसन और अपने पीछे अपनी बेटी फातिमा और उसके पीछे अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम को लेके मुबाहला के मैदान में आ रहे थे। अहले नजरान ने देखा कि ये तुम्हारे नबी के साथ कौन कौन आया है। तो असहाब ने फरमाया ये जो बच्चे उनके साथ हैं ये हमारे नबी की बेटी के बेटे हैं। एक का नाम हसन है और दूसरे का नाम हुसैन, और जो पीछे औरत आ रही है ये हमारे नबी की बेटी फातिमा है, और जो उसके पीछे आ रहा है ये उनका चचाजाद भाई और दामाद अली इब्ने अबी तालिब है। ये सुनना था। अहले नजरान हैरत से देख रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि इन लोगों के चेहरे का नूर और इनके इतने सादे और इतनी जगहों से सिए हुए लिबास, इनके वजूद में अल्लाह ने इतना रोब रखा, इतनी सदाकत रखी, इतना ईमान रखा कि अगर आज ये मिलके कहे कि ये पहाड़ रेजा रेजा होके हम पे गिर जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि वो नहीं होगा। ये सच्चे हैं। हम अपने इल्म से देख रहे हैं कि इनसे ज्यादा अल्लाह के करीब कोई नहीं। इनको रोको, इनको रोको, ये हम पे लानत ना करें, हमारे लिए बद्दुआ ना करें। वो दौड़ते गए और कहते गए या मोहम्मद हमारे लिए बद्दुआ न करना। या मोहम्मद हम तस्लीम करते हैं तुम अल्लाह के रसूल हो, हम मानते हैं तुम हक का दीन लेके आए हो। या मोहम्मद हम तस्लीम करते हैं हमारे लिए बद्दुआ न करना। ये सुन के असहाब अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कहते रहे और पूरी फिजा खुशी से महक गई। आज भी उस दिन को मुबाहला के दिन से याद किया जाता है। सलाम हो पंजतन पाक पे, सलाम हो आले रसूल पे।